مسجد نبوی شریف میں عصر کی نماز ہو رہی تھی اور امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم وہ امامت کروا رہے ہیں، اور مقتدی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور بھی دیگر صحابہ کرام۔ مطلب کتنا زبردست اور روح پرور منظر ہوگا۔ اور اس عالم میں 6 سال کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے۔ He was 6 years old، 6 سال کے۔ اچانک وہ چھلانگ لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، مسجد نبوی میں ہو رہی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریل، آج آپ حسین کو نبی پاک کے کندھوں پہ دیکھ رہے ہو، کربلا میں حسین کو نیزے پر چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتے بھی دیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ سجدے سے سر اٹھا لیں، لیکن حکم یہ ہوا کہ آپ سجدے میں ہی سر رکھیں، اور نبی پاک نے 72 بار تسبیح پڑھی، 72 ٹائمز۔ یہ حضرت امام حسین کی کرامات میں سے ہیں جو بچپن میں جن کا ظہور ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے کتنے جو کمالات آپ کی ذات میں ہیں، اور ایک کمال یہ کہ جب آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی تو آپ کے دائیں کان پہ اذان نبی پاک نے خود دی، اور بائیں کان پہ تکبیر پڑھی، اور پھر اپنے منہ مبارک سے گھٹی جو تھی وہ امام حسین کو دی، اور 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کا پیار، جو کہ اپنے نواسوں، جن کو کئی دفعہ اپنے بیٹا بھی کہا ہے، فرمایا یہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے امام حسن سے، امام حسین سے۔ کئی احادیث میں صرف امام حسن کا ذکر ہے، کئی میں صرف امام حسین کا ہے، کئی میں دونوں کا ذکر ہے۔ اور بخاری شریف کی احادیث ہیں جن سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ نے پوچھا کہ بھئی تمہاری روٹین کیا ہے، تم نبی پاک کی بارگاہ میں کس انداز سے جاتے ہو، کیا روٹین ہے آنے جانے کی؟ تو عرض کی بڑا عرصہ ہو گیا میں بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ تو والدہ نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا یہ تو سعادت کی بات ہے۔ تو والدہ چونکہ بیمار تھی تو عرض کرنے لگے کہ میری والدہ پھر مجھے اجازت دے، میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی اور اپنی مغفرت کی دعا کرواتا ہوں، تو میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، یہ کام کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ اجازت مل گئی، آپ وہاں پر گئے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کی یہ عظمتوں کی معراج ہوتی تھی جب نبی پاک ان کے لیے دعا فرما دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ نبی پاک نے ہمارے لیے دعا فرما دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت حوصلہ افزائی فرمایا کرتے، دعائیں کیا کرتے تھے صحابہ کے لیے، ان کو بشارتیں دیتے، انہیں خوشخبریاں سناتے، کوئی گرا ہوتا اس کو اٹھاتے، عزتوں کے تاج پہناتے، اور ایسے ایسے جملے ارشاد فرماتے جو ایک جملہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا میرے بھائی تم سفر پہ جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا۔ اب صرف یہ ایک جملہ کہ امام الانبیاء ہیں، دعاؤں کا خصوصی کوٹا تو رب نے آپ کو دیا ہوا ہے، اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی تم سفر پہ جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا، تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، تمہارا جنت میں انتظار ہو رہا ہے۔ اب یہ زبان جسے سب کن کی کنجی کہیں، صادق اور امین، اس زبان سے جو ادا ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ نا تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی اتنی وارفتگی، اتنا عشق، وہ جو واری واری جاتے تھے
اور پوری دنیا کے اندر لائلٹی وفاداری کی اگر مثال دیکھنی ہو تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. لیڈرشپ کے جس مرضی چیپٹر کو اٹھا لیں, آپ کو جو وفاداری یہاں نظر آئے گی, جو جانثاری یہاں نظر آئے گی اور کہیں نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب و دبدبہ ہے, آپ کا ایک حسن اخلاق ہے, آپ نبیوں کے امام ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد دیکھا, آپ مسکرا رہے تھے, اور حضور کے وصال سے کچھ دن پہلے دیکھا تب بھی مسکرا رہے تھے. آپ سے بڑھ کر مسکراتا چہرہ تھا ہی نہیں کسی کا. اب مجھے بتائیں, آپ کے دفتر میں, آپ کے محلے میں, آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کی یہ ادا ہو کہ وہ مسکراتا ہو, دل جوئی کرتا ہو, ہر دل عزیز بن جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فطرت کے عین مطابق صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے. His training was excellent. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ کچھ کھانا دیں, کچھ ایسی مدد ہو جائے کچھ. حضور نے ان سے گھر کا سامان بکوایا تو 2 درہم بنے. کہا 1 درہم سے غلہ لے کے چلا جا, اور باقی جو 1 درہم بچا ہے نا اس سے کلاڑی لے کر آ. وہ کلاڑی لے کر آئے. حضور نے کلاڑی کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ لگایا اور کہا چلا جا, 15 دن مجھے نظر نہیں آنا. کلاڑی سے رزق کمانا ہے. 15 دن بعد آئے تو 15 درہم ہو چکے تھے. انہوں نے کپڑے خریدے, غلہ خریدا. حضور نے کہا یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن آتا اور تیرے چہرے پر دھبا پڑا ہوتا. دیکھا کیسی تربیت کی. اور یہی انداز پھر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی آتا ہے. سیکھا کہاں سے تھا؟ اب مجھے بتائیں سورس کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ خالد بن ولید دنیا کے ٹاپ 10 جرنلز میں سے ہیں. جیسے جرنل آپ ہیں, جو جنگی حکمت عملی آپ کی ہے, کسی کی نہیں ہے, تو سیکھا کہاں سے ہے؟ صدیق اکبر صدیقیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں تو کہاں کی تربیت ہے؟ عمر فاروق اعظم سے بڑھ کر جری شجاعت والا کوئی ایسا شہنشاہ, کوئی ایسا بادشاہ, کوئی ایسا امیر المومنین, کوئی ایسا فرما روا نہیں آیا جن کے بارے میں فلپ کیٹی لکھتا ہے کہ ایک اور عمر ہوتا کائنات کے کونے کونے پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی. تو کہاں سے سیکھا؟ ان کے تو باپ کا نام خطاب تھا, وہ تو اونٹ چرایا کرتے تھے, کوئی نسلوں سے بادشاہ تو نہیں چل رہی تھی. تو سورس کیا ہے؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. آپ دریا فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے تو ایک بڑی عمر کا شخص آیا. اس نے وضو بھی ٹھیک نہیں کیا اور نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھی, جلدی کی. اب دونوں شہزادے ہیں, امام حسن بھی وہاں پر ہے, امام حسین بھی وہاں پر ہے. وہ کہتے اس کو سمجھائیں تو جو اصلاح کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ طیش میں آ جائے, کیونکہ بڑی عمر کا بندہ ہے عام طور پہ, اور ایسے رسپانس آ جاتے ہیں. تو وہ گئے, جا کر کہنے لگے حضرت صاحب یہ ہم جو ہیں وہ بچے ہیں, ابھی آپ بڑے ہیں, تو ہماری نماز ہمارے وضو کے بارے میں ایسا ہے کہ ہم آپ کے سامنے نماز اور وضو کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں ہماری کوئی غلطی ہے تو ہمیں بتا دیجیے گا. تو دونوں شہزادوں نے جب وضو کیا, نماز کی, تو پھر بابا جی کو لگا واقعی غلطی میری ہے, ان کی نہیں ہے. انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے. یہی انداز آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے تعلیمی اداروں میں مسنگ ہے. تو صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ نبی پاک ہمارے لیے دعا فرما دیں. اور جب بھی کوئی صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, گھر آتے, تو آ کر وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے, بلکہ در دولت کے باہر بیٹھ کے درود پاک پڑھتے رہتے تھے. اب حضور خود تشریف لے آتے تو عرض کر دیتے, ورنہ بیٹھ کے درود پاک پڑھتے رہتے تھے. اور اگر کوئی بہت ارجنٹ کام ہوتا تو پھر انگلی کے یہ نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اب سامنے سے نہ اٹھیے گا پلیز, آپ بیٹھے نا تھوڑا سائڈ, ہاں نہیں بیٹھے, ابھی بیٹھے رہے, اٹھیے گا نہیں سامنے سے, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو اگر تو بہت جلدی ہوتی تو انگلی کے پورے سے دستک دیتے, یہاں سے. مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ انگلی کے پورے سے دستک دینا صرف حضور کی تعظیم کی وجہ سے تھا, اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے, جا کر دستک دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو آپ کا طریقہ کار تھا. تو وہ صحابی دور نہیں تھے, وہ دروازے کے پیچھے کھڑے تھے. انہوں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اونچی نہیں کہا, آہستہ سے کہا. نبی پاک نے پھر سلام کیا, پھر انہوں نے آہستہ سے کہہ دیا, پھر تیسری دفعہ بھی سلام کیا, نبی پاک نے پھر آہستہ سے جواب دے دیا. پھر نبی پاک جانے لگے.
تو وہ پیچھے سے ایک دم آئے گا، یا رسول اللہ میں ادھر ہی ہوں، میں گھر میں ہی ہوں۔ حضور نے کہا میں نے تو 3 دفعہ سلام کر دیا تھا۔ تو کہا حضور میری اصل میں خواہش یہ تھی کہ بار بار آپ کی زبان اقدس سے میرے لیے سلامتی کی دعا ہے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ دعا کرانے کے لیے آ رہے ہیں اپنی والدہ کے لیے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، نبی پاک نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ وقت عشاء تک آ گیا، اب وہ پیچھے بیٹھے ہیں، ماں سے تو یہ کہہ کر آئے کہ مغرب کے بعد میں دعا کرا کے آ جاؤں گا۔ نبی پاک نے عشاء کی نماز بھی ادا فرما لی، پھر نبی پاک جانے لگے تو پیچھے اٹھ کے بھاگے۔ جب قدموں کی دھمک ہوئی، نبی پاک نے پوچھا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، بتا کس کام سے آیا ہے؟ کام تو ہو گیا، کام تو ہو گیا۔ حذیفہ خاموش ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سن حذیفہ، آج زمین پر ایک فرشتہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی فرشتہ وہ زمین پر نہیں آیا، اور فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور یہ شہزادے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ایسی ایسی بشارتیں۔ اب جس کو اتنا بڑا رتبہ ملا تو جیسی شان بڑی ہوتی ہے ویسی قربانی بھی بڑی ہوتی ہے، جیسی شان بڑی ہے ویسی قربانی بھی بڑی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، دنیا میں کتنی بڑی بڑی اور کیسی کیسی خواتین گزری ہیں، اب نوٹ کریں۔ کئی ایسی ملکائیں تھیں، کئی ایسی حسین خواتین تھیں، کئی ایسی اتھارٹی والی لوگ گزرے ہیں جو خواتین تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات بطول زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اور شان ایسی ہے کہ بروز قیامت جب آپ کا گزر ہوگا میدان قیامت سے تو آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ میدان سے اب فاطمہ بنت محمد گزرنے لگی ہیں۔ 70,000 حوروں کے جلد میں بجلی کی کڑک کی طرح، کوند کی طرح آپ گزر جائیں گے۔ رتبہ اتنا بلند ملا، لیکن دنیا میں کیا تھے حالات؟ آپ خود مشک اٹھاتی اور آپ کی گردن پر نشان پڑ جایا کرتے تھے، آپ ہاتھ سے چکی پیستی، ہاتھ میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ خود اپنے گھر کی جاروب کشی کرتی، گرد اڑتی۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہے، کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ انسانی معاشرے کا ہر چیپٹر، ہر کلچر آپ کی مثال کو سامنے رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ تعداد کم ہو، سامان بھی کچھ نہ ہو، آپ نے ہجرت بھی کی ہو اور آپ کا سارا گھر آپ کی آنکھوں کے سامنے قربان ہو جائے، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ سچے ہیں، جیت آپ کی ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ یہ جملہ میرا غور سے سننا، قبرستان میں بہت سے لوگوں کی قبریں ہیں اور کئی لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم فلاں کام کریں گے تو مر جائیں گے، فلاں کام نہیں کرنا، حق کے لیے کھڑے نہیں ہونا ورنہ مر جائیں گے، مر وہ پھر بھی گئے ہیں۔ دنیا سے انسان نے جانا ہے، کس انداز سے جانا ہے، کیا کر کے جانا ہے۔ کسی نے پوچھا میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں گے؟ اس کو جواب ملا 2 کام کر جا، پھر یا تو کچھ ایسا لکھ جا کہ لوگ اس کو پڑھیں تو تجھے یاد رکھیں گے، یا کچھ ایسا کر جا کہ لوگ تیرے پہ لکھیں تبھی تجھے پڑھیں گے، تجھے یاد کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب کچھ موجود تھا۔ آپ کی زندگی کا آخری چیپٹر اتنا زبردست ہے تو ساری زندگی کیسی ہوگی؟ آپ کی باطنی عبادات، آپ کی سخاوت دیکھا جائے تو چاروں خلفۂ راشدین کی جو خوبیاں ہیں، یعنی ابوبکر صدیق کی صدیقیت بھی امام حسین میں موجود تھی، کیونکہ جب کربلا کے اندر باطل سامنے آیا اس وقت آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، اور یہی صدیق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ حق پر ہوتا ہے اور باطل کے سامنے وہ لرزتا نہیں، ہلتا نہیں، بلکہ باطل کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اور آپ کی شان میں فاروقیت بھی تھی جو عمر فاروق اعظم کا ایک وصف ہے۔
عمر فاروق اعظم کی شجاعت مشہور ہے، جب ہجرت ہونے لگی سب ہجرت پہ جا رہے ہیں، لیکن جو انداز حضرت عمر فاروق کا ہجرت کا تھا، آپ ہتھیار سجا کر آ جاتے اور کہتے آؤ ادھر، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور بچوں کو یتیم کرنا عمر کو روک کے دکھائے۔ اور ادھر دیکھیے کربلا میں 30-35 ہزار کا لشکر سامنے ہے، پھر بھی ابن زیاد منگا رہا ہے اور بندے لاؤ، انہوں نے کہا 72 لوگ ہیں صرف، ہم 30-35 ہزار ہو چکے ہوئے ہیں، بہت نہیں۔ کہا تمہیں پتہ وہ 72 ہیں کون؟ وہ کون ہے؟ وہ شیر خدا کے وارث ہیں۔ جب علی اکبر آئے تھے میدان میں تو یہی بات تھی نا کہ اکیلے اکیلے جا رہے تھے، کہا یہ اکیلے اکیلے جاؤ گے تو کبھی نہیں پکڑ سکو گے۔ تو یہ شان فاروقی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی آپ میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو 40 روز تک بھوکا رکھا گیا تھا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں تھے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک پہ گرے بھی۔ ادھر دیکھیے حضرت امام حسین بھی وہ بھوک سے تھے، آپ کو بھی کھانا پانی بند کیا ہوا تھا انہوں نے، اور آپ کے سر اقدس نے نیزے پہ آ کے قرآن کی تلاوت کی تھی۔ اور حضرت علی کی شان اگر دیکھیں تو حضرت امام حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، سارا کچھ تو وہیں سے آیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ حضرت امام حسین کی شان ہے۔ فرمایا کہ آسمان 2 دفعہ رویا ہے 2 آدمیوں کی شہادت پر، ایک حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا اور دوسری بار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ جب بھی امام پاک کا ذکر ہونا تو ایسا ذکر نہیں ہونا چاہیے جس میں لگے کہ معاذ اللہ ماں بے بسی تھی یا ماں کوئی کمی تھی، نہیں، ذکر جرأت اور بہادری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ ایسا نظارہ ہے جو کہ آسمان دیکھ رہا ہے، زمین گواہ ہو رہی ہے، اور سب حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہت جرأت ہے اس پوری داستان میں، بڑی بہادری ہے۔ علی اصغر سے لے کے امام حسین تک وہ سارے کے سارے افراد، وہ نفوس قدسیہ، انہوں نے جو کیا وہ انسانیت کی بقا کے لیے تھا۔ کیسے کمپرومائز کر لیتے؟ ان کے گھر تو قرآن نازل ہوتا رہا ہے، اسلام تو ان کے گھر میں نازل ہوا، وہ کیسے کمپرومائز کر لیتے؟ تو یاد رکھیے جب اللہ رتبے بڑھاتا ہے تو پھر اسی طرح کا ایک قربانی کا منظر ہوتا ہے۔ یہ لکڑی عام سی ہے، یہ جو باہر درخت کی لکڑی لگی ہے عام سی لکڑی ہے، اس لکڑی کے اوپر رندہ چلایا جائے گا، بسولہ ہوگا، ہتھوڑی سے کیل ٹھوکے جائیں گے، کیسے امتحان سے اس کو گزارا جائے گا، تو وہ اب لکڑی ایک لاٹھی بنے گی جس کو امام صاحب جمعے میں پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، آپ لوگ اس کو اپنے گھر میں سجائیں گے۔ ایک عام سا کوئلہ سا ہوتا ہے، وہ زمین کی تہ کے اندر ہزاروں سال تک رہتا ہے، اتنی تپش ہوتی ہے اس کے اندر، وہ کوئلہ بدل کے ہیرا بن جاتا ہے۔ یہ دانہ اگر ویسے ہی پڑا رہے، وہ دانہ کوئی بکری کھا لے گی، کوئی جانور کھا لے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یہی دانہ جو زمین میں بویا جائے گا، اس کے اوپر پانی کی آزمائش آئے گی، اندھیرے کی آزمائش آئے گی، گرمی کی آزمائش آئے گی، وہ پھوٹے گا، بوٹا بنے گا اور دنیا سے فائدہ اٹھائے گی۔ ثابت ہوا کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں آپ کو امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ عام سے آپ آدمی ہیں اور آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو پاس تھرو مینی ایگزامز، مینی ٹیسٹس۔ اور یہ کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، آپ کو امتحان میں ڈالا جائے گا، آپ کو مشکل آئے گی، اور یہ سزا نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ ایک لیسن ہے، یہ ایک تربیت ہے۔ آپ اسی سائیکل میں گھومتے رہیں گے، مشکل آتی رہے گی، آتی رہے گی، آتی رہے گی۔ جب آپ اس مشکل سے سیکھ جائیں گے اب وہ سائیکل رک جائے گا، مشکل نہیں اب آئے گی۔ اگر آپ ایک رتبے پر پہنچ جائیں گے اب وہ مشکل نہیں آئے گی، اب نئی مشکل کوئی آئے گی بعد میں جو دوبارہ سے آپ کو سکھانا شروع کرے گی۔ دے آر یور ٹیچرز۔ تو ہر آتی ہوئی ہار یہ ایک استاد ہوتا ہے۔ یاد رکھنا میری یہ جملہ لے لو، کامیابی انسان کو نہیں سکھاتی، ناکامی انسان کو سکھاتی ہے۔ کامیابی اچھا استاد نہیں ہے، ناکامی اچھا استاد ہے۔ کامیاب ہو کے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کو بھول ہی جاتا سارا کچھ۔ ناکامی ہوتی ہے نا، اب وہ سوچتا ہے یار کیا غلطی کی تھی میں نے، کہاں سے غلطی ہوئی، کیا کروں تو ٹھیک ہو جائے، یہ راستہ غلط تھا، ٹھیک کدھر ہے، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یزید کو کنفرم تھا کہ میری حرکتیں جب یہ دیکھیں گے اور اب تو امیر المومنین بن جاؤں گا میں، تو پھر یہ صبر نہیں کریں گے. تو اس نے ایک تھریٹ سمجھ کے آپ پر یہ حملہ کروایا، لشکر بھیجے، اور پھر یہ کربلا کا واقعہ ہوا. بس میرے محترم سامعین کرام، میں بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو سوچو کیسا پتھر ہو جاتا ہے دل، کیسا پتھر ہو جاتا ہے. سامنے نواسہ رسول ہے جن کا کلمہ پڑا ہے اور ان کی فیملی ہے پوری، کیسا دل سخت ہو گیا اس بندے کا. سوچو جو تیر چلا رہا ہے پھر بھی اور لڑائی پر آمادہ ہے. ادھر فجر کی نماز میں امام علی اکبر نے اذان دی ہے، امام حسین جماعت کرا رہے ہیں، ادھر بھی ہوئی اذانیں، اور جب امام حسین بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو، میں کون ہوں جس کے بارے میں کہا گیا جنت کا سردار ہے، میں کون ہوں جس کے بارے میں کہا گیا ہوگا جی سب ہم جانتے ہیں، آج کی بات کریں. کیسا جملہ یہ کس طرح منہ سے نکل گیا. دل سخت ہو جاتا ہے. کیوں ہوا سخت، کیوں ہوا؟ اب اس کاز پہ آؤ. یہ دولت، شہرت اور رتبے کی گندی خواہش ہے جو انسان کو بولا کر دیتی ہے کہ انسان یہاں تک چلا جاتا ہے. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چلے جائیں نا، کیا خون ریزی کریں گے بتاؤ. بھیڑیا ہے اور بھوکا ہے، اور وہ بکریاں ہیں، نہ کچھ کر سکتی ہیں، نہ کاٹ سکتی ہے، نہ مار سکتی ہے. بھیڑیوں کو ڈریں گی اور ادھر ادھر بھاگیں گی بھی تو بھیڑیے تیز بھاگتے ہیں، کیسی خون ریزی کریں گے. کہا اس سے زیادہ خون ریزی یہ مال و دولت کی خواہش انسان میں مچا دیتی ہے. جتنے ولن ہیں نا دنیا کے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جتنے ولن ملیں گے آپ کو، کون ہے؟ حامان ہے، فرعون ہے، یزید ہے. یہ سارے کیسے ولن بنے؟ دولت نے، گندی شہرت نے ولن بنایا نا ان کو. ہینڈل کرنا سیکھو ان چیزوں کو. دولت کسی کے پاس آ جائے تو وہ اب کسی دنیا دار دولت مند کو نہ پڑے بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑے. دولت کسی کے پاس آ جائے تو وہ کسی ایسے بندے کو نہ پڑے جو کہ اللہ کو ہی نہیں مانتا اور اپنی دولت سے کیا کیا حرکتیں مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے، بلکہ وہ جا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پڑھے کہ وہ ام المومنین سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں. اتنا دولت مند، اتنا دولت مند، ٹاپ 10 میں ہوں گے. ام المومنین باہر آ کے پوچھتی ہے کیا وجہ بنی، کیوں رو رہے ہو عبد الرحمن؟ کہا دیکھیں پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال ظاہری سے پہلے میرے پاس جب دولت آتی تھی تو میں کوئی چکر ہی نہیں تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، حضور جو کہتے میں وہ کر دیتا تھا. لیکن آج ڈھیر لگ گئے ہیں گھر میں، دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آپ فرمایا ہماری ماں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، کیا کروں؟ کہ عبد الرحمن یوں کر، آدھا کر کے نہ آدھا کر دے، آدھا اللہ کی راہ میں دے دے. کہ بچ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. کہ دیکھ میں نبی پاک سے سفارش کر دوں گی، نبی پاک اللہ سے تیری سفارش کر دوں گی. اپروچ ہوتی نا ہر ایک کی، ہر ایک کی ایک اپروچ ہے، تو ان کی یہ اپروچ تھی. قربان جائے اسی اپروچ پہ. کیسی دیکھو رہنمائی کہاں سے لی جا کے. تو یزید اس رتبے کو، اس حالت کو سنبھال نہیں سکا اور کہاں دیکھو گرا کے. یہاں پر کبھی کوئی کھڑا ہو جائے میرے بیان کے دوران، یا کوئی بندہ کھڑا ہو کے اس کے حق میں کوئی بات کہہ دے، پوری دنیا تھو تھو کرے گی اس کے اوپر. بڑا سچا تھا تو، بڑا سچا تھا. تو جو قاتلان حسین ہے، شمر ہے، خولی ہے، ابن سعد ہے، ابن زیاد ہے، یہ 4-5 مین ہے نا جو ٹیم تھی جنہوں نے پلان کیا سارا، یہ سارے تیرے پاس آئے تھے. اگر تو اتنا سچا، سزا کیوں نہیں دی ان کو؟ بس اس بات کا جواب دے دے مجھے. اگر امام حسین کی شہادت پر تجھے دکھ ہے یا تجھ سے یہ غلطی ہوگی، تو اس بات کو ہی مانتا تھا، تو میرے کسی رشتہ دار کو کوئی مار دے اور پھر وہ میرے پاس آئے اور معافی بھی نہ مانگے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا؟ یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے اہل بیت میں نبی پاک کی فیملی کو کس طریقے سے شہید کیا ہے، طریقہ بھی دیکھیں آپ. پہلے پیاسا رکھا اور ایک لمحے کے لیے سوچیں اہل بیت کے لاشیں وہ میدان میں پڑے، اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑاتے رہے. استغفر توبہ تو اس حالت، یہ جس نے یہ کام کیا وہ تمہارے دربار میں آ رہا ہے اور تم اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ولنگلی ہے نا اس کا مطلب. تو یہ ایسی غلطی ہے، اتنا بڑا جرم ہے
کہ رہتی قیامت تک اس جرم کی معافی کوئی نہیں ہے۔ امام حسین تو سر بلند تھے، سر بلند ہے، سر بلند، وہ تو اس وقت کہاں ہے امام حسین؟ وہ جنت میں ہے، جنتیں بہت سی ہیں، جنت فردوس بھی ہے، جنت اور بھی ہے، تو آپ کہاں ہیں؟ اب جنت کا سب سے اعلیٰ درجے میں ہے، کیونکہ بادشاہ، شہنشاہ، شہزادہ وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ امام حسین وہ داستانوں میں ایز اے ہیرو، ان پر بیانات ہوتے ہیں۔ یہ 2 دن کس کے منائے جا رہے ہیں مجھے بتائیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ چھٹی قرار دے دی گئی، بیانات ہو رہے ہیں ہر مسجد کے اندر، کیا ہے یہ؟ آپ کی شان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی آپ کی باطنی عبادت کی بات کر رہا ہے، کوئی آپ کی ریاضت کی بات کر رہا ہے، کوئی آپ کی کربلا میں آمد کی بات کر رہا ہے، شان ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ دولت، شہرت، یہ دیکھیں آنی بھی ضروری ہے، دنیا نے چلنا ہے۔ ابھی مسجد مجھے بھی میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جی یہ مطلب پہلے اس کا یہ رنگ ڈھنگ نہیں تھا، ماشاءاللہ اب اے سی لگ گئے، ٹائلیں لگ گئی، خوبصورت جگہ نا، ہمارے قافلے والے آئے ہوئے ہیں، پتوں کی سے بھی آئے، ہر جگہ سے آئے، تو کہاں سے آیا سارا کچھ؟ پیسے سے ہی آیا۔ پیسہ ضروری ہے، قبرستان میں پیسہ لگتا ہے کہ قبر بغیر پیسے کے کھوتا ہے؟ وہ لگتا ہے نا، اسپتال تک پیسہ لگتا ہے، تعلیمی ادارے میں پیسہ لگتا ہے، کپڑے بھی پیسوں سے آتے ہیں، پیسہ ضروری ہے، لیکن پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے، دل میں نہ آئے، دل میں نہیں لانا اس کو۔ شہرت اللہ دے تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے۔ کون کتنا مشہور ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی مشہور ہو سکتا ہے؟ آپ کو پوری دنیا کی سلطنت مل گئی، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، سوچو ذرا، تخت ہوا میں اڑتا تھا اور نیچے آتا تھا، آپ جب چلتے تھے چرند پرند جن آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اتنا بڑا پروٹوکول دیکھا کسی کا آج تک؟ آج 4 گاڑیوں والے کا پروٹوکول سنبھالا نہیں جاتا، ان کے ساتھ جن ہوتے تھے، جاندار ہوتے تھے، تو ان کا تخت ہوا میں اوپر گیا پھر نیچے آیا۔ ایک چرواہ بکریاں چرانے والا کہتا سبحان اللہ، رک گئے، کہا تو نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ کہا اللہ نے اتنی بڑی آپ کو سلطنت دی، اتنا مرتبہ دیا، کہا سن، تیرا ایک سبحان اللہ کہنا سلیمان کی ساری سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب یہ زبان سلیمان علیہ السلام کی ہے تو یہ جملہ کتنا اخلاص اور سچا ہوگا۔ یہ کہ رتبہ ملے تو یہ عاجزی ہونی چاہیے کہ اللہ سب تیرا ہے، تو سب لے لے، تو سب دے دے، میرا کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس یہ چیزیں جاتی گئی نا، بڑا کچھ تھا، بکریاں اور اونٹ اور مویشی اور بچے اور گھر اور فارم ہاؤس، سب کچھ تھا، وہ جاتا گیا ایک ایک کر کے، گر گیا مکان، گر گیا، مر گئے جانور، تو اب ہر دفعہ کہتے اللہ کا مال تھا، نہ لے لیا، اولاد جاتی گئی، فوت ہوتی گئی، آپ نے کہا اللہ کا مال تھا نا، جسم پر آبلے پڑ گئے، کہا جب تک اللہ نے چاہا میں خوش رہا۔ یہ میں یقین کریں، یہ جملہ لے لیں، آج یہ کر لیں گے نا تو زندگی سکون سے گزرے گی۔ مصیبتوں نے، آزمائشوں نے تو نہیں آنا، رکنا تو نہیں انہوں نے، یہ تو آئیں گی، امتحان تو آئیں گے۔ مل رہا ہے تب بھی کہو اللہ تیرا شکر ہے، کوئی آزمائش آ گئی تب بھی کہو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے چلو مجھے چنا تو صحیح، یہ آزمائش بھی تو اپنوں کو دیتا ہے۔ جس بندے کو بڑے عرصے تو بخار نہ آئے، میں نے پڑھا کتاب میں، اللہ والے کہتے تھے کہ یہ کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ، بخار سے مراد اس کی طبیعت سے کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی، سیٹ جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نا ایک مائی کو، کہتا ہے کہ جی میں تو جوان ہوں اور پیسہ بھی اتنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا زندگی بڑی آرام سے گزر رہی ہے، تم دیکھو ہر وقت بیٹھی رہتی تھی، دعائیں کرتی رہتی تھی، تمہیں ڈیمنشیا ہو گیا، ڈیمنشیا کہتے ہیں دماغ کی کمزوری کا مرض ہو گیا، سب کچھ تمہارے سے چھن گیا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ فخر غرور کر رہا تھا کہ مائی تو بول نہیں سکتی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ اچانک مائی بول اٹھی، کہنے لگی یاد رکھ نعمت کی فراوانی تجھے دی جا رہی ہے، مزید سرکش ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ عذاب ہے۔ ایک بندے کو ملتا جا رہا ہے اور وہ اتنا ہی زیادہ باغی ہو رہا ہے، اس کو مل رہا ہے اور وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کہ تو کیا سمجھتا ہے، تو سے تو شیطان کھیل رہا ہے، اور وہ بندہ جس سے لیا جا رہا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ نعمت ہے اس کے لیے۔ کوئی یار دنیا کا کیا بتا، زندگی کا سیکنڈ لگتا ہے۔ جو سوات میں جو واقعہ ہوا، انہوں نے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کی، میں نے خود اس کی ویڈیو بنائی ہے، اس میں بہت کچھ کہا ہے کہ جی احتیاط کرنی چاہیے، میں خود ابھی پہاڑی علاقے سے آ رہا ہوں، فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا،
تو واقعی احتیاط کرنی چاہیے. وہ ذرا سا پانی ہوتا ہے ایک دم پیچھے سے پہاڑوں سے پانی آ جاتا ہے, سیلفی نہیں بنانی چاہیے. لیکن مجھے بتائیں آپ میں سے کون ہے جو سیلفی نہیں بناتا؟ چلیں بتائیں. ایک بندہ ڈسکے سے سوات گیا ہے تو سیلفی تو بنائے گا, وہ سیلفی بنائے گا. پانی آ رہا ہے ذرا سیلفی بنا لیتے ہیں, کون ہے جو نہیں بناتا؟ اور احتیاط ہم کہتے ہیں آہستہ چلاؤ گاڑی, نہ جاؤ. کون احتیاط کرتا ہے؟ سارے کام کرتا ہے. یہ آئی ہوتی ہے. احتیاط کرنی چاہیے, یہ میں کہہ رہا ہوں. سوشل میڈیا پر بھی احتیاط کرنی چاہیے. انہوں نے بار بار لکھ کے لگایا ہوا, پورے دریا نیلم سے ہم گزرے, بار بار لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ دریا کے قریب نہیں جانا, دریا کے قریب نہیں جانا, احتیاط کرنی چاہیے, سارا کرنا چاہیے. لیکن بندہ سیر سپاٹے پہ نکلتا ہو تو پھر تھوڑی بہت ہی بے احتیاطی ہو جائے. یہ نا لکھی ہوتی ہے. اب سوچو تو صحیح, 15-20 لوگ ہیں, اچانک کھڑے ہوئے, کتنے مزے سے ناشتہ کر رہے ہیں, ابھی گھر بات کی ہے, سارا کچھ سیٹ ہے, سیلفی بنا رہے ہیں, پر گھنٹے کے بعد 15 کے 15 گئے, 15 کی لاشیں آ گئی. یہ زندگی کس چیز پہ اترا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کس چیز پہ اتراتے ہیں؟ اس لیے اللہ کو نا یاد کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد جب آپ کرو گے تو آپ کی یاد اللہ کی یاد کی طرح. نیک بندوں کو یاد کرنا, اللہ کو یاد کرنا ہے. جس طرح حضرت عثمان غنی حضرت علی کے چہرے کو دیکھی جا رہے ہیں. کسی نے کہا کیا ہوا آپ ٹکٹکی باندھ پر دیکھ رہے ہیں؟ کہا میرے نبی نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. ابو بکر صدیق بھی دیکھا کرتے تھے علی کو. کیوں؟ دیدار عبادت ہے. حضرت علی کا ذکر عبادت ہے. تو یہ نیک بندوں کا ذکر عبادت ہے. میں تو امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں, مجھے عبادت کا ثواب, میرا ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ میں امام حسین کا ذکر کروں گا. اللہ نے چاہا تو مجھے امام حسین کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ جو جس کا ذکر کرتا ہے اگلا اس کا خیال کرتا ہے. یاد رکھیں, ایک بندہ الیکشن پہ کھڑا ہے, اس کو پتہ چل جائے کہ جی ہمارے بھائی روز جو ہے میرا نام لیتے ہیں, میرے بینر لگا رہے ہیں, لوگوں کہتے ہیں مجھے ووٹ دو ووٹ دو, وہ بھی کہے گا یار یہ روز میرا نام لیتا ہے, میں اس کو مٹھائی کا ڈبہ ایک بھجوا دوں. تو یہ تو دنیا دار قسم کا آدمی ہے, اس کا نام لو تو یہ مٹھائی دیتا ہے. تو وہ ہیں جن کے صدقے پوری دنیا کو رزق مل رہا ہے, جن کے صدقے اللہ نعمتیں تقسیم کرتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. تو جب ان کا نام لوگے تو یہ کیسی لاج رکھیں گے؟ مجھے ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی, کہا آپ سبحان بھی آپ امام غزالی کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتے کہ وہ فلسفے کے بانی ہے, فلسفہ انتہا پر ہے, غزالی اسکول آف تھاٹ. پھر اعلیٰ حضرت کی کتابیں. کہتے کبھی کبھار سلپ ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا ہاں نہیں سمجھ آتی. کہتے پھر آپ پتہ کیا کریں, امام غزالی کو ہی پکارا کریں کہ حضرت آپ کی کتاب لے کے بیٹھا تھا تو سمجھ نہیں آ رہی, آپ ہی مدد کریں, مجھے تو بس سے باہر ہے بات. کہتے وہ بڑے ہیں, وہ مدد کرتے ہیں, اور میں نے آزمایا ہے. مدد ہوتی ہے, گتھیاں سلجھ جاتی ہیں, زندگی کے پرپیچ رستے سیدھے ہو جاتے ہیں. غلط راہ میں بھٹکا ہوتا ہے, پکارتا ہے کسی اللہ کے نیک بندے کو, سیدھے راہ پہ آ جاتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیکوں کے سردار ہیں. جن کے صدقے لوگ نیک بنے ان کے نواسے ہیں, ان کی گود میں چڑھے ہیں. اور نبی پاک آپ کو پھول کہتے تھے, اور پھول کی طرح ٹریٹ بھی کرتے تھے. پھول کہتے ہی نہیں تھے بلکہ ٹریٹ بھی کرتے. پھول کو سونگا جاتا تو نبی پاک سونگتے تھے, اپنے شہزادوں کو سینے سے لگایا کرتے تھے. ایسی شان ہے امام حسین کی. تو اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. کل انشاءاللہ ظہر کے بعد ہمارا یہاں پہ 10 محرم کے حوالے سے خصوصی بیان بھی ہوگا, اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں. اپنے تمام دوستوں کو دعوت دے دیں. ہمارا پروفیشنلز کا قافلہ یہاں پر آیا. پروفیشنلز عام طور پہ مصروف ہوتے ہیں.